السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے گوتم بدھ. میں نے ابھی ایک کتاب ختم کی، دی ٹیچنگ آف بدھا. سوچا گوتم بدھ کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. بدھا کہتے ہیں خود کو فتح کرنا بڑی سے بڑی جنگ میں فتح پانے سے کہیں بڑھ کر اور برتر ہے. ان کا دوسرا قول، جیسے آندھیاں پہاڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی طرح میں کسی دانا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یعنی وہ میں کو کچلنے پہ قادر ہوتا ہے. تیسرا، صرف ایک دن جینا اور صرف ایک اچھی بات پہ عمل کرنا 100 سال جینے اور لغویات سننے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اگلا قول ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے لالچ، غصہ اور حماقت کی آگ میں جل رہی ہے. اگلا، واہ، یہ دنیا کیا ہے؟ پانی کا بلبلا اور مکڑی کا جالا. اس سے اگلا قول، خیال اور عمل میں خالص اور پاکیزہ رہنا ہی کامیابی ہے. نیکسٹ، دوسرے کے عیبوں کی نشاندہی آسان ترین، لیکن اپنے عیبوں کا اعتراف مشکل ترین ہوتا ہے. اگلا قول بہت مختصر لیکن انتہا کا، دنیا اور دوام دو علیحدہ حقیقتیں ہیں. دنیا از آلسو اے ریالٹی، دوام از آلسو اے ریالٹی. اس سے اگلا قول ہے، جیسے ایک محافظ قلعے کی حفاظت کرتا ہے، ویسی ہی جان بازی اور جاں فشانی سے اپنی روح کی حفاظت کرو. یہ اس کے مریض ہیں ہم جیسے عام لوگ. کیا خوبصورت قول ہے، ماضی میں مت بھٹکو، مستقبل کے خواب مت دیکھو، حال پہ یکسو رہو. اگلا، دانش بہترین رہبر اور عقیدہ بہترین دوست ہے. اگلا قول ہے، دل اور دماغ پر اختیار حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے. دل اور دماغ پہ، جس کو اس پہ اختیار حاصل ہو گیا وہ تو پھر بہرحال. اگلا، انسان کو چاہیے اپنے خاندان کے لیے خود کو بھلا دے. سبحان اللہ. اس پہ غور کریں، اور خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کو اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انسان کو چاہیے اپنے خاندان کے لیے خود کو بھلا دے، اپنے گاؤں کے لیے خاندان کو بھلا دے، اور اپنے وطن کے لیے گاؤں کو بھلا دے، اور خدا کے لیے ہر شے کو بھلا دے. اگلا قول بہت مختصر ہے لیکن کیا بات ہے، سکون صرف موت کی سرحد کے اس پار ہے. صرف اس لیے کھاؤ کہ اچھی بات، میں دوبارہ کر لیں، صرف اس لیے کھاؤ کہ اچھی بات سن اور سمجھ سکو. کمزور سے محبت سب سے بڑی طاقت ہے. یہ غلط ہے کہ بدنصیبی دائیں بائیں یا اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ تو تمہارے اندر سے پھوٹتی ہے. بیٹا باپ کو دائیں، ماں کو بائیں کندھے پر بٹھا کر 100 سال بھی چلتا رہے تو حق کے فرزندگی ادا نہیں کر سکتا. یہ نوجوان بچوں کے لیے ہے، اور I'd like to repeat، بیٹا باپ کو دائیں، ماں کو بائیں کندھے پر بٹھا کر 100 سال بھی چلتا رہے
تو حق فرزندگی یعنی بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں محنت کش کیڑوں مکوڑوں اور شہد کی مکھیوں سے سیکھو کہ ذمہ داری کس چیز کا نام ہے۔ یہ بھی ہم پاکستانیوں کے لیے یہ قول بڑا قیمتی ہے۔ ایک دانا حکمران عوام کو دیتا ہے جب وہ کمی کا شکار ہوں، اور لیتا ہے جب ان کے پاس ضرورتوں سے زیادہ ہو۔ اگلا قول ہے بارش اور روشنی بہنوں کی طرح ہیں، ان کی کمی اور فراوانی بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ قول ہے بیسیکلی گوتم بدھ کا، لیکن ان کو بہت اور طریقے سے بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ خون کے دھبے خون سے نہیں دھوئے جا سکتے۔ پاکیزہ سوچ سارے ماحول کو پاکیزہ کر دیتی ہے، غلیظ سوچ سارے ماحول کو غلیظ کر دیتی ہے۔ یہ قول بھی ہم پاکستانیوں کے لیے ہے جس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ درویشوں جیسا بہروپ کسی کو درویش نہیں بنا دیتا۔ اس کو آپ چاہیں تو کسی بھی جگہ رکھ لیں، کسی بھی حوالے سے اس کے بارے میں غور کر لیں۔ اس قول پہ جس نے میری ہدایات پہ عمل نہیں کیا وہ میرا عاشق نہیں، منافق ہے۔ اس پہ غور کریں، یہ جملہ کہاں کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ روشنی دیکھنے کے لیے بینا آنکھ ضروری ہے، اندھی آنکھ تو ظاہر ہے نہیں۔ اچھا، اگلا ہے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں، صرف پہچان ہی امتحان ہے۔ یہ ایک عجیب سا قول ہے کہ اس نے ٹوٹی ہوئی شاخ سے بھی کونپل پھوٹتی دیکھ لی۔ اسے کہتے ہیں ویژن، اسے کہتے ہیں تیسری آنکھ۔ اگر انسان کو نصیب ہو، میں نے پچھلے دنوں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ 2 آنکھیں تو جانوروں کو بھی ملتی ہیں، انسان کی جیت یہ ہے کہ اس کی تیسری آنکھ بھی پروردگار روشن کر دے۔ یہ قول بھی قابل غور ہے، نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف، یہی اصل تلاش ہے کہ لالچ اور خوف سے ماورا ہو کے اپنے خالق کا حکم مانو۔ غریب آدمی سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ متکبر آدمی راہ راست پہ کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی سماعت کے بغیر سن کیسے سکتا ہے؟ آنکھوں کے بغیر دیکھ کیسے سکتا ہے؟ طاقت استعمال کرنے سے اجتناب کیسے کر سکتی ہے؟ So that is why you have to become very powerful۔ عجز آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی موت سے کیسے بچ سکتی ہے؟ دماغ پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں خود غرضی سے خود کو نکالو۔ اور یہ آخری قول، سبحان اللہ، ایک چراغ اپنی عمر کم کیے بغیر کئی چراغ روشن کر سکتا ہے۔